چلی گئی ہے لیکن عید کی باتیں ابھی تک نہیں گئی ہیں. اور عید پر ویسے تو جو بھی کوئی شاپنگ کے لیے جا رہا ہوگا اس کو ایسا لگ رہا ہوگا, خاص کر کے میں کراچی کی اگر بات کروں تو جتنے بھی ایسے بازار ہیں جہاں طارق روڈ ہو گیا, کلفٹن ہو گیا, صدر ہو گیا, وہاں پر عید کا رش بہت زیادہ تھا. اینڈ ایوری بڈی واز ایکسپیکٹنگ کہ یار اتنی مہنگائی میں بھی اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے ہوئے ہیں. بٹ اصل بات ہے نمبرز کی, کیونکہ جب نمبر سامنے آتے ہیں تو اصل میں پتہ چلتا ہے کہ پچھلے جتنے بھی سال تھے ان کے مقابلے اس سال کتنی شاپنگ کی ہے لوگوں نے, اور پچھلے سال کے مقابلے نمبر ذرا کم ہی آئے. اچھا, یعنی کہ رواں سال عید بزنس جو ہے محض 9 سے 10 ارب روپے تک محدود رہا, جو نہ صرف گزشتہ سال سے کم ہے بلکہ 2015 کے 70 ارب روپے کے مقابلے میں تو بہت ہی تشویشناک گراوٹ ہے. ویل آئی ڈس ایگری ود 2015 سے لے کے 2026 مطلب دنیا بہت بدل چکی ہے, بہت ساری جنگیں ہو چکی ہیں اور بہت کچھ تبدیل ہو چکا ہے اب. لیکن حالات جو ہے اس نہج پہ آ گئے ہیں کہ دکانوں میں موجود تقریباً 70% مال جو ہے فروخت نہیں ہو سکا, جس سے تاجر طبقہ شدید دباؤ میں. اس گراوٹ کے پیچھے سب سے بڑی وجہ ظاہر سی بات ہے مہنگائی ہے, اور اس مہنگائی کے ساتھ عوام کی گرتی ہوئی قوت خرید ہے. ایبسلیوٹلی, اور بنیادی ضروریات پوری کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو رمضان کا مہینہ ہوتا ہے اس میں اخراجات ویسے ہی بہت بڑھ جاتے ہیں. فیول پرائسز تو بعد بڑھی ہیں, لیکن جب رمضان کا آغاز ہوتا ہے پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ویسے ہی چیزوں کی جو اشیاء ہوتی ہیں ان کی قیمتوں کو اس قدر بڑھا دیا جاتا ہے اور عید پر اس میں مزید اضافہ ہونا ہوتا ہے. تو عید تک پہنچتے پہنچتے وہی والی بات ہے کہ آپ اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کریں گے یا پھر عید کی شاپنگ کی طرف جائیں گے. اور پھر عید کی شاپنگ ایک چکر میں ہوتی نہیں ہے فیصل, فیول بہت زیادہ مہنگا ہو گیا تھا, آپ کو کئی بار بازار کا رخ کرنا پڑتا ہے, اینڈ دین آل the things آپ جو ہے وہ خرید پاتے ہیں. اور اس دفعہ ایک اور بھی چیز میں نے دیکھی, جب آپ مارکیٹ کا سروے کرتے ہیں, خواتین کو شاید اس بات کا اندازہ ہوا ہوگا کہ اتنی ویرائٹی مارکیٹ میں آئی ہی نہیں کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ کچھ نیا ایسا آیا تھا کہ they want to buy a lot more. میرے خیال میں that could be one of the reasons, اور میرے خیال میں وہ جو کاسٹ آف بزنس بڑھ جاتا ہے اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوئی ہوں گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید قریشی صاحب, اور ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر کیا وجوہات تھیں, اور وہ جو وجوہات تھیں وہ ٹھیک تھی بھی یا نہیں. آپ صدر سندھ ٹریڈرز ایسوسی ایشن ہے. السلام علیکم جاوید صاحب, اور بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. تو جاوید صاحب, سب سے پہلے تو کچھ نمبرز تھوڑے سے اور ہمیں بتائیے گا کہ کیا رہا 2015 سے, اگر کمپیئر نہ کریں پچھلے سال سے کمپیئر کریں تو کتنی اس بار کی کم خریداری رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آپ کا کہ آپ نے تاجروں کا موقف جاننے کے لیے آپ کے چینل نے ٹائم دیا. سب سے پہلے جو رواں سال جو عید کی جو شاپنگ ہے وہ انتہائی مایوس کن رہی, اور اس کی مین وجہ یہی تھی مہنگائی کا بڑھ جانا اور ایران اسرائیل جنگ کے اثرات اور فیول کی پرائزز کی وجہ سے قوت خرید لوگوں میں اب اتنی نہیں تھی کہ لوگ خرید سکیں. لیکن تاجر برادری اس لیے پریشان ہوئی کہ انہوں نے عید کے حوالے سے جو اپنے اسٹاک جو کیا تھا وہ تقریباً یہ ہے کہ 50 سے 60% مال جو ہے وہ سیل ہوا, بقایا مال سیل نہ ہو سکا. ایکسپیکٹڈ یہ تھا کہ اس سال رواں جو عید ہے یہ تقریباً 25 ارب روپے تک کی ایکسپیکٹڈ تھی کہ سیل ہوگی. لیکن انتہائی مایوس کن بات یہ تھی کہ یہ سیل جا کر 10 سے 12 ارب روپے تک محدود رہی. اس کی وجہ سے اب آج جیسے آج پہلا دن ہے ورکنگ دن کا, مارکیٹیں آج کھلے گی تو تاجر برادری پہ بھی دباؤ ہوگا پیمنٹوں کا. اور ملک پہ اس وقت جو اس جنگی صورتحال جو ہمارے پڑوس میں چل رہی ہے اور اس پہ دنیا بہت زیادہ متاثر ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اثرات پاکستان پہ بہت زیادہ ہیں. دوسرے ملکوں میں بھی ان کے اثرات ہیں, ایسے نہیں ہے کہ وہ بالکل ان پر کوئی اثر نہیں ہے, لیکن ہمارے اوپر زیادہ ان کے اثرات ہیں. آلریڈی ہمارے فیول کی پرائز خطے میں سب سے زیادہ تھی, اور اب اس کے بعد اس کے مزید جب 55 روپے بڑھائے گئے تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں ایک بائک کے اوپر بھی یعنی دن بھر کے اندر بھی جو ہے وہ 2 لیٹر بھی پیٹرول جو استعمال کرتا ہے تو وہ بھی جا کر 650-700 روپے کا ہوتا. وہ افورڈیبل نہیں ہے. میں بات 4 ویل کی نہیں کر رہا, جو کم سے کم جو ایک موٹر سائیکل پہ ہے. تو وہ حالات اس قدر بد سے بدتر ہوتے رہے, اور اب اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے, اور پاکستان کا جو کردار اس وقت موجودہ حکومت اور ہماری خارجہ پالیسی بہتر ہے, اور انہوں نے کوشش بھی کی ہے کہ یہ جنگ سیز فائر کیا جائے, اور اللہ کرے ایسا ہو جائے تو مارکیٹوں میں استحکام بھی آئے گا اور حالات بہتری کی طرف جائیں گے. آپ اور ہم سب لوگ دعا گو
जावेद साहब, फौरी तौर पर आपको क्या लगता है, क्या हुकूमत की जानिब से कोई भी ऐसे इकदामात किए जा सकते हैं? अभी तो एक अच्छी चीज़ ये है इंटरनेशनल फिर फ्यूल की प्राइस ऊपर गई है, लेकिन द गवर्नमेंट हैज़ रिस्ट्रेंट, और उनकी कोशिश ये है कि मज़ीद इसको ना बढ़ाया जा सके। उसका बोझ भी पड़ेगा गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन अभी उनकी कोशिश ये है। क्या इकदामात हो सकते हैं ताकि बिज़नेस को जो है वो रनिंग में रखा जा सके? देखें जी, हमारा जो बजट बनता है वो आईएमएफ की बगैर मंजूरी के नहीं बन सकता। अभी देखें उन्होंने जिस तरीके से प्राइस पेट्रोल की जो बढ़ाई, और बाकायदा आईएमएफ का दबाव था हुकूमत के ऊपर कि आप उनकी प्राइस बढ़ाएं। तो जी। मैं इस मौके पे हुकूमत को इतना कसूरवार नहीं समझता। दुनिया के जो हालात हैं वो असरात पाकिस्तान के ऊपर भी बहुत ज़्यादा हैं। अब तो अल्लाह से दुआ यही है कि ये हालात नॉर्मल हो जाएं, तो उसके बाद कुछ बेहतरी आ सकती है। अदरवाइज खुदा न करे कि यह हालात मज़ीद तवील जंग हो गई, तो आने वाला वक्त इंतहाई मुश्किल होगा, और वो ताजिर बरादरी के साथ पाकिस्तानी अवाम और दुनिया भर के जहाँ भी मुल्क हैं उनके लिए भी कोई ये अच्छा, अच्छी चीज़ अच्छा नहीं नहीं होगा, होगी। absolutely। जावेद साहब, तो बेहतर हाँ, यही होगा। जी 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 जी। अच्छा जावेद साहब, एक चीज़ ये कि हम ज़रा इसको अब थोड़ा डेप्थ में जाते हैं। लोग शॉपिंग करते हैं, वो लोग जो इस्तात रखते हैं वो ब्रांड्स में शॉपिंग करते हैं। वो लोग जो कम इस्तात रखते हैं वो जाते हैं सदर जैसी मार्केट्स, ठीक है, जहाँ पे कम कीमत चीज़ें लोकल मिलती हैं, आपके लोकल चीज़ें मिलती हैं जो ब्रांड से हट के मिलती हैं। अच्छा, इस बार ये हुआ कि एक एक्सपीरियंस ये भी रहा लोगों का कि जो इस तरह की लोकल मार्केट्स थी, मैं ब्रांड्स की तो बात ही नहीं कर रहा, ब्रांड पे तो हाथ लगाने का मतलब है कि 220 वोल्ट का झटका आप अपने आप को लगवा लें, वो भी 50,000 बिल के साथ। तो वो तो आप एक तरफ रख लें। ये जो मार्केट्स थी, मैं चाहे सदर की बात करूं या फिर बाकी और जगहों पे, यहाँ पे भी इस बार बहुत ज़्यादा महंगाई थी। मैं पता है इस बात को इस चीज़ से जोड़ रहा हूँ कि हम तो ऑलरेडी इवेंट्स आने से पहले खुद साख्ता महंगाई कर भी देते हैं ना जावेद साहब, कि अल्लाह माफ़ करे, केला 300 रुपये दर्जन मिल रहा था पहले दिन, वो केला जिसको कोई जो है वो 150 दर्जन में नहीं पूछ रहा होता है। रमज़ान के शुरू में वो केला सेब सब 300, कोई 400, जिसका जितना मुंह बना उसने उतना बेचा। तो ये तो बतौर मुसलमान हम अपना फ़र्ज़ समझते हैं कि ये तो हमने करना ही करना है। अगर हम वो वाली खुद साख्ता महंगाई ना करते तो जावेद साहब, आपको लगता है कि इतने सूरत हाल ख़राब ना होती? बजाय आपकी बात में से इत्तेफाक है का जी, एब्सोल्युटली। इस पर ज़रूर आपसे जावेद साहब मज़ीद भी बात करेंगे, क्योंकि लोगों के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि हर किसी की आइंदा चलकर मौका मिलेगा तो इस पर बात होगी कि लोगों की यही कोशिश होती है कि हम भी यही चाहते हैं कि हर कोई ईद में शमूलियत तो इख्तियार कर सके, लेकिन प्राइसेस इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होती हैं। और उससे पहले हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि रमज़ान में ऑलरेडी महंगाई इस कदर हो चुकी होती है कि ईद पर उसे मज़ीद बढ़ना होता है, अगले 3-4 दिन के लिए उसे मज़ीद, और ये पूरा हफ्ता मेरे ख्याल में प्राइसेस को नीचे आने में फैसल अभी वक्त लग जाएगा ईद के बाद के जो 2 दिन होते हैं। तो ये एक मेरे ख्याल में आवाम का भी सोचना चाहिए कि आवाम की बसात में है भी या नहीं भी।